کہتے ہیں کہ شادی شدہ خاتون اپنے شوہر کے ہونے کے باوجود اپنے عاشق کے اوپر فدا ہو چکی تھی۔ اب فدا ہونے کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر سے علیحدہ ہونا چاہتی تھی، لیکن اسے کوئی بہانہ نہیں مل پا رہا تھا۔ اچانک سے اس کا شوہر بھی سفر کے اوپر تھا۔ اب یہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ جب راستوں کے اندر، جنگلات کے اندر سفر گاہیں بنی ہوئی تھی۔ اب ایک رات اس کا وہ شوہر سفر سے واپس آ رہا تھا کہ اس نے ایک پناہ گاہ کے اندر، ایک سفر گاہ کے اندر قیام کیا۔ وہاں پہ اب اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہاں ملاقات اس کی ایک وزیر کے ساتھ ہوئی۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، یہ تقریباً 20 سال پہلے میں نے یہ سٹوری سنی تھی، آج بھی میرے کام آتی ہے اور یقیناً آپ کے بھی کام آئے گی۔ اب وہ جو مسافر تھا، غریب آدمی، وہ وزیر کو کہنے لگا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی اور تم ایسا کرو کہ مجھے کوئی بات کرو، میرے ساتھ باتیں کرو۔ اس نے کہا کہ میں مفت میں، فری میں بات نہیں کروں گا، آپ کو بھی میں مشورہ دوں گا، فری میں بات مت کیا کریں۔ اس نے کہا کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا میرے پاس 30 اشرفیاں ہیں یا 30 دینار ہیں، آپ کچھ بھی کہہ لیں، جو ایٹ دیٹ ٹائم کی اماؤنٹ تھی۔ اس نے کہا میں ایک بات کرنے کے آپ سے 10 دینار لوں گا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، ڈن۔ اب اس نے پہلی بات کہی، اس نے کہا کہ کبھی بھی اپنی بیوی کو راز کی بات نہیں بتانی۔ بندہ کہنے لگا ٹھیک ہے، اور آگے کہا بات ختم، لاؤ 10 دینار۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ اتنی سی بات کے 10 دینار۔ خیر بات ڈن ہوئی تھی، اس نے اس کو 10 دینار دے دی۔ اب کہا دوسری بات، کہنے لگا کہ کسی بھی حاکم کے سامنے کبھی بھی کوئی ہتھیار وغیرہ نہیں نکالنا۔ یہاں پہ میں سمجھاتا چلا جاؤں کہ پرانے زمانے کے اندر لوگ اکثر اپنی پاکٹ کے اندر چاقو وغیرہ رکھا کرتے تھے، تو وہ اس کا اشارہ وزیر کا اس طرف تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور کہا بات ختم، لاؤ 10 دینار اور۔ اس نے دے دیے۔ کہا تیسری بات یہ ہے کہ اگر تم زندگی میں کہیں پھنس جاؤ گے تو مجھے یاد کرنا، میں ضرور تمہارے کام آؤں گا۔ اس نے کہا اچھا جی۔ کہا لاؤ 10 دینار اور۔ اب پیسے ختم ہو گئے۔ وہ ایک کارنر کے اندر بیٹھ گیا اور سوچوں میں پڑ گیا۔ رات گزر گئی۔ اب صبح جب وہ وہاں سے نکلا تو وہاں سے نکلتے نکلتے رستے میں دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور کنویں کے اندر ایک تربوز ہے، جبکہ تربوز کی بہار نہیں تھی۔ بے بہار تربوز وہاں پہ دیکھا، وہ حیران پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا یہ تو میں نے کمال چیز دیکھ لی۔ گھر گیا تو پہلی ہی جاتے ہی اپنی بیوی کو اس کے بارے میں بتایا۔ جی ناظرین محترم، کس کو بتایا؟ اپنی بیوی کو بتایا، جبکہ وزیر نے بولا تھا کہ بیوی کو راز کی بات نہیں بتانی۔ اب جب بیوی نے یہ سنا تو بیوی کہنے لگی ہاں اب تو موقع میرے ہاتھ میں آ گیا، اسے تو میں نہیں چھوڑوں گی۔ بیوی نے اس راز کو اپنے عاشق کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کیا۔ بیوی نے کہا کہ یہ موقع اچھا ہے، اسے ہاتھ سے مت جانے دو۔ اس نے فوراً ہی اپنے جو ہے وہ عاشق کو یہ بات سنائی کہ میرا شوہر اس طرح سے کہہ رہا ہے۔ عاشق نے تو آگے کہا جی ہم نے سنا ہے، میں نے سنا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ وہاں پہ میں نے رستے میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ تربوز ہے، جبکہ تربوز کی تو بہار نہیں۔ بات پھیلتی گئی۔ گاؤں کا زمانہ تھا، گاؤں والا ماحول تھا۔ ان میں طے یہ ہو گیا کہ ہم وہاں پہ جائیں گے اور اگر وہاں پہ تربوز پایا گیا تو تم جیت جاؤ گے، لیکن اگر وہاں پہ تربوز نہ پایا گیا تو ہم جیتیں گے۔ اور بدلے میں کیا ہوگا؟ اگر تم جیت گئے تو تم ہمارے گھر میں آؤ گے، تم ہمارے گھر کی جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھو گے وہ چیز تمہاری ہو جائے گی، اور اگر میں جیت گیا تو میں تمہارے گھر میں جاؤں گا اور تمہارے گھر میں جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھوں گا وہ چیز میری ہو جائے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں میرا اشارہ؟ اب ہوا کیا، چنانچہ یہ ماجرا یوں کر کے چلتا بادشاہ سلامت کے دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ سلامت نے کہا جی ٹھیک ہے جی، شرط منظور ہے۔ اتنے میں ہی بادشاہ سلامت سیب کھانے لگا۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا جی سیب کاٹنا کس سے ہے؟ تو جلدی سے اس مسافر نے جو اس وزیر کی دوسری بات تھی اس کو بھی ٹھکرا بیٹھا۔ اس نے جلدی سے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا اور نکالا اور ایک چاقو بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کر دیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت یہ۔ بادشاہ سلامت نے جب وہ چاقو پکڑا، دیکھا، بادشاہ سلامت کہنے لگے یہ چاقو کیسا ہے؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ میرا چاقو ہے۔ کہا جی وہ جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ اس چاقو سے کچھ وقت پہلے ایک قتل ہوا تھا۔ اب اس جرم کے اندر وہ مزید پھنس گیا۔ اب وہ تو پریشان ہو گیا۔ اب اس کو وہ وزیر صاحب یاد آ رہے تھے، لیکن خدا کی کرنی کچھ ایسی تھی، قدرت اس کے اوپر مہربان تھی کہ وہ وزیر اسی محل کے اندر اسے نظر آیا۔ اب بادشاہ سلامت نے اس کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا۔ قتل کے جرم کے اندر وہ پھنس گیا۔ جیسے ہی وزیر صاحب کے اوپر نظر پڑی تو وزیر صاحب کو
وہ کہنے لگا جی میری مدد کیجئے، میں پھنس چکا ہوں، میں 2 معاملات کے اندر پھنس چکا ہوں اور وہ دونوں باتیں آپ نے مجھے سمجھائی تھی تو میں ان کے اوپر عمل نہیں کر سکا۔ وزیر صاحب نے کہا اچھا میں تمہاری بات کرتا ہوں، کچھ سوچتے ہیں۔ وزیر نے بڑا سوچا اور وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ جو مجرم ہے، ملزم ہے، یہ ہمارا مہمان ہے، تو آپ سے ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں 1 رات اس کی خدمت کرنے دیجیے۔ اب وہ جو عاشق تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ وزیر بڑا چلاک ہے، اب یہ چلاک وزیر کیا کرے گا، اسے کسی نہ کسی طرح سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا نہیں 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 بادشاہ سلامت، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ وزیر صاحب بڑے چلاک ہیں، یہ ان کو بچا لیں گے، یہ فلاں کر لیں گے، ٹمکا کر لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ وزیر نے بادشاہ کو یقین دہانی کروائی کہ بادشاہ سلامت میں آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ پوری رات کوئی بات نہیں کروں گا، بس اس کی مہمان نوازی کروں گا، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اب وزیر بھی بادشاہ کا بڑا دل دادا تھا، بادشاہ اس کے اوپر اعتبار کرتا تھا، یقین کرتا تھا۔ بادشاہ نے کہا جی ٹھیک ہے جی، آپ کو اجازت ہے۔ اب اجازت مل گئی۔ اب جب رات ہوئی تو رات کو وزیر صاحب نے اپنی پگڑی اتاری اور جس چارپائی کے اوپر وہ مہمان جو لیٹا تھا، وہ غریب لیٹا تھا، اس کی سرہانے رکھ دی اور کہنے لگے، اب بڑی توجہ طلب، وزیر صاحب کہنے لگے سننی میری یہ پگے، یعنی کہ میری پگڑی سنو میری بات، سننی میری یہ پگے، سننی میری یہ پگے، یعنی کہ میری پگڑی سنو بات۔ مخاطب وہ اس کو کر رہے تھے، کہنے لگے کہ جب صبح بادشاہ سلامت تم سے پوچھیں کہ یہ خنجر تمہارے پاس کہاں سے آیا، سننی میری یہ پگے، میری پگڑی سن میری بات، کہ اگر تجھ سے صبح بادشاہ سلامت پوچھے کہ یہ خنجر کہاں سے آیا تھا تو تم نے یہ کہنا ہے کہ بادشاہ سلامت بیسیکلی میرے دادا جان آپ کے دادا جان کے محل کے اندر آپ کے دادا جان کے غلام تھے، اور آپ کے دادا جان نے میرے دادا جان کو ایک بڑے اہم کارنامے کے اوپر یہ خنجر تحفے میں دیا تھا۔ وزیر نے یہی بات 2-3 مرتبہ ریپیٹ کی۔ اب اس غریب کے دماغ کے اندر بات اتر گئی، چنانچہ صبح محل لگا۔ جب صبح محل لگا تو فیصلہ ہونا تھا۔ اب جی جب بادشاہ سلامت نے مزید پوچھا کہ بتاؤ بھائی یہ خنجر تم نے کہاں سے لیا، تو وہ غریب کہنے لگا وہ وزیر کی بات کے مطابق کہ بادشاہ سلامت بیسیکلی میرے والد صاحب، میرے دادا آپ کے دادا جب بادشاہ تھے تو میرے دادا تب ان کے غلام تھے، تو میرے دادا آپ کے دادا کے غلام تھے، اور میرے دادا کو آپ کے دادا نے یہ خنجر تحفے کے طور پہ دیا تھا، انعام کے طور پہ دیا تھا۔ تو بادشاہ سلامت وہی یہ خنجر ہے کہ یہ نسل در نسل میرے تک پہنچا۔ بادشاہ سلامت کہنے لگا ہوئی واو، یہ تو خنجر ہمارے دادا جان نے ان کے دادا جان کو تحفے میں دیا تھا، تو ہم ان کو یہ سزا دینے کے لیے جا رہے ہیں، ان کی سزا فوراً معطل کر دی جائے، ان کو معاف کر دیا جائے۔ وہ غریب بڑا خوش ہوتا ہے۔ اب وہ جو عاشق ہوتا ہے، اس کی بیوی کا جو عاشق ہوتا ہے، وہ بڑا مایوس ہوتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو وزیر ہے یہ ادھر سے بھی بچا لے گا۔ اب وہ غریب کہتا ہے کہ وزیر صاحب اب اس نے میرے گھر میں جانا ہے، تو گھر میں جا کے جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ وزیر نے کہا کہ تم نے یہ بات کس کس کو بتلائی تھی؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے کسی اور کو نہیں بتلائی تھی، میں نے صرف اور صرف اپنی بیوی کو بتائی تھی۔ اب وزیر ماشاءاللہ ذہن رکھتا تھا، وزیر سمجھ گیا۔ اس نے کہا تم نے ایسے کرنا ہے کہ تم نے اپنے گھر میں جا کے جس دن یہ وقوع ہو، تم نے اپنے گھر والوں کو گھر کی چھت کے اوپر چڑھا دینا ہے اور ادھر لکڑی کی ایک سیڑھی لگا دینی ہے۔ ناظرین کرام، وہ دن آ گیا۔ اب پورے کا پورا گاؤں وہاں پہ جمع تھا، دیکھ رہے تھے کہ یہ بندہ جا کے اس غریب کے گھر کی کس چیز کے اوپر ہاتھ رکھے گا، کون سی چیز اس کی اٹھائے گا۔ اب نظارہ ہی کچھ اور تھا۔ جیسے ہی وہ بندہ آیا، اس غریب کی بیوی نے اوپر سے اس کو اشارہ کیا، وہ بھی بڑا خوش ہوا۔ وزیر یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے چھت کی طرف بڑھنے کے لیے ہاتھ سیڑھی کے اوپر رکھا تو وزیر صاحب بولے بس بھائی بس بھائی بس بھائی بس، تم نے اس غریب کے گھر میں آ کے سیڑھی کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، بس اٹھاؤ یہ سیڑھی اور چلے جاؤ۔ اب وہ عاشق اور اس غریب کی بیوی وہ ایک دوسرے کو تکتے رہ گئے اور ہکے بکے رہ گئے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کو بھی اس سے سبق ملتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے خواتین میری ویڈیو دیکھیں تو مجھے الٹے سیدھے کمنٹس بھی کریں، دانا لوگوں کی یہ بات ہے، عورت ذات جو ہے وہ یہ ناقص العقل ہوتی ہے، اسے راز کی بات کبھی مت بتاؤ۔
اور کسی بھی حاکم کے سامنے کبھی بھی ہتھیار مت نکالو. یہ دانا لوگوں کی باتیں ہیں، ان کے اوپر عمل کیجیے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.